بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان کے لیے ایک بہت اہم فتح ملی تھی۔ اس سے قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ہر سال جب ہم اس اچیومنٹ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو 28 مئی 1998 کو ہوا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان ہیں۔ انہوں نے اپنی نوکری یورپ میں چھوڑ دی جب انہیں پتا چلا کہ بھارت تیاری کر رہا ہے ایٹمی قوت حاصل کرنے کی، اور سب کو پتا تھا کہ بھارت اس کو فوجی لحاظ سے استعمال کرے گا۔ تو وہ اپنی نوکری چھوڑ کے اپنی فیملی کو لے کے پاکستان آ گئے۔ وہ ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے۔ انہوں نے پاکستان آ کر نیوکلیئر انرجی پر کام کیا، اور یہ غلط کہا جاتا ہے کہ وہ یورپ سے کوئی نقشہ لے کے آ گئے تھے، کوئی پلان لے کے آ گئے تھے بنا بنایا۔ انہوں نے یہ خود ڈیولپ کیا، انہوں نے خود اس پر کام کیا، ریسرچ کی، اور پاکستان کو ایک نیوکلیئر طاقت بنایا۔ بھٹو صاحب کے ویژن کو بھی داد دینا پڑے گی، کیونکہ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا جب بھارت کوشش کر رہا تھا نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنے کی، تو انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان اس میں پیچھے نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ یہ میں آگے چل کے ڈسکس کروں گی کہ کیا چیزیں ہمیں ملی ہیں اس سے، لیکن میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر قدیر خان نے اور بھٹو صاحب نے بہت اپوزیشن کو فیس کیا، بیرونی اپوزیشن، دوسرے ملکوں کی اپوزیشن، اور اس کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ ایک چیز جو ہمیں اس نیوکلیئر کیپیبلٹی سے ملی ہے وہ ہے قوم کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا ہے۔ اب پاکستان کی سالمیت کو اور پاکستان کی آزادی کو انشاءاللہ کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اس ملک میں سیلف لیس لوگ موجود ہیں، اس ملک میں بہادر لوگ موجود ہیں جو کہ ہر قسم کے بیرونی پریشر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنی انٹرسٹ کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن ملک کی انٹرسٹ کو کبھی قربان نہیں ہونے دیں گے۔ ساری دنیا خلاف تھی پاکستان کے نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنے کی، اور جب گورنمنٹ نے، بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے اسٹریٹجی بنانا شروع کی اور قدیر خان سے رابطہ کیا، تو قدیر خان خود بالکل اس کام کے لیے تیار تھے۔ اس موقع پر امریکہ نے ہینری کسنجر کو پاکستان بھیجا، اور اس نے آ کر بھٹو صاحب سے ایک 1-to-1 ملاقات کی، اور جب بھٹو صاحب نے اس کو بتا دیا کہ وہ کوئی کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو وہ دھمکیوں پہ اتر آیا، اور اس نے کہا کہ بھٹو صاحب کو ایک عبرت ناک انجام تک پہنچائیں گے اگر انہوں نے یہ کیپیبلٹی حاصل کرنے پر مصر رہے۔ تو قوم کو یہ پتا چلا کہ چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، لیکن اگر ہمارے لیے ضروری ہوگا کوئی کام تو ہمیں ڈاکٹر قدیر خان بھی کھڑے ہوں گے کام کرنے کے لیے، بھٹو صاحب بھی موجود ہوں گے اس کام کے لیے۔ گو کہ جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا تو وہ موجود نہیں تھے، لیکن کام انہوں نے شروع کر دیا تھا، اس کا کریڈٹ انہیں پہنچتا ہے۔ اور اس کیپیبلٹی کو حاصل کرنے سے قوم کا حوصلہ بہت بڑھ گیا، قوم کو اپنے اندر ایک کانفیڈنس محسوس ہوا، اور پاکستانی قوم بہادر قوم ہے، اس کو اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس فیلڈ میں ان کو اچھے لیڈرز مل گئے۔ قدیر خان سے بہتر میرا خیال ہے نیوکلیئر لیڈر سائنٹسٹ نہیں مل سکتا تھا۔ یہ سب ہونے کے بعد مشرف کا جو دور آیا وہ نہایت ہی بزدلانہ حرکت مشرف نے کی۔ مشرف نے ذرا بھی ہمت حوصلہ خود شو نہیں کیا، جو امریکہ اس کو ڈکٹیٹ کرتا رہا وہ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ امریکہ کی ہمت ہوئی کہ انہوں نے جہاز بھیج دیا۔ پہلے تو قدیر خان پر الزامات لگائے کہ وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی فروخت کر رہے ہیں،
دوسرے ملکوں کو فراہم کر رہے ہیں. اس کے بعد یہاں بھی بس نہیں کیا، وہ انہوں نے جہاز بھیج دیا تاکہ قدیر خان کو ان کے حوالے کر دیا جائے. اس موقع پر ایک اور پاکستانی ہیرو سامنے آئے، ان کا نام ہے میر ظفر اللہ خان جمالی. انہوں نے صاف انکار کر دیا. مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا اس وقت مشرف، انہوں نے صاف منع کر دیا. انہوں نے کہا یہ محسن پاکستان ہے، انہیں نہ میں نہ میری کیبنٹ کوئی بھی ملک سے باہر نہیں بھیجیں گے، دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے. اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت بہادرانہ عمل تھا. اس بات پہ پاکستانی قوم ان کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے، جیسے قدیر خان کو سمجھتی ہے، اور انہوں نے اس بات پہ بالکل انکار کر دیا. اور جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا اسے خاموش ہونا پڑا. وہ چاہ رہا تھا کہ بھیج بھی دے اور الزام بھی ظفر اللہ جمالی صاحب پہ آئے کہ وہ تھے وزیر اعظم اس وقت. یہ اچھا عمل کرنے کے بعد جلدی میر ظفر اللہ خان جمالی کو عہدے سے برخاست کر دیا گیا. دیکھیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے محسنین کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، ظفر اللہ جمالی صاحب کو دیکھ لیں. اور میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کیا ہوا. ان کو گھر میں قید کر دیا گیا، ان کے خاندان تک سے، فیملی سے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا. ان کی بیگم صاحبہ، صاحبزادگان وہ ملنے کے لیے ترستے تھے اور انہیں نہیں ملنے دیا جاتا تھا. اور بہت ان کو ذہنی تکلیف پہنچائی گئی اور ان کو آئسولیٹ کیا گیا. اور جو انہوں نے نہیں کیا تھا، امریکہ کے کہنے پر ان کے اوپر وہ الزامات لگائے گئے. انہیں یہاں تک فورس کیا گیا کہ وہ ٹی وی پر آ کر اعلان کریں کہ ان سے یہ ہو گیا ہے، جو کہ نہیں کیا تھا انہوں نے. اور صرف انہوں نے ملک کی خاطر ان سے کہا گیا آپ یہ اپنے ذمے لے لیں. اور مشرف کیا کرنا چاہتا تھا؟ قدیر خان کو دکھ پہنچا کے ان کی فیملی سے انہیں الگ کر کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ نمبر ایک تو میں کہہ چکی ہوں کہ ہمت نہیں تھی اس کے اندر، اور وہ اپنے امریکی آقاؤں، دوستوں، جو بھی آپ کہہ لیں، انہیں خوش کرنا چاہتا تھا. دوسرے ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے اس میں، میرا خیال ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر کوئی قوم اپنے محسن کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتی ہے تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی، کہ اگر کوئی ملک کے لیے کام کرے گا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اگر باہر سے کوئی پریشر آیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس سے قوم کو ایک بہت برا، یعنی قوم کا کانفیڈنس انڈرمائن ہوتا ہے. قوم کی جو ایک ہمت اور طاقت ہوتی ہے اسے انڈرمائن کیا جاتا ہے اس طریقے سے. اور ایک میسج بھیجا جاتا ہے لوگوں کو کہ انہیں اپنی قوم کے لیے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قوم آخر میں اس قربانی کو ضائع کر دے گی. اللہ کا بہت شکر ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کے سلسلے میں قوم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. قوم آج بھی ان سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لیکن چند لوگوں نے جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا وہ آج بھی متون ہیں. قوم ان کو بالکل عزت نہیں کرتی ہے ان کی. اور قوم نے تو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی ملک کے لیے کوشش کرے گا، ملک پر احسان کرے گا، تو یہ قوم اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی. تاریخ نے یہی سبق دیا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب پاکستانی قدیر خان پہ اور تمام لیڈرز پہ جنہوں نے اس سلسلے میں قوم کی رہنمائی کی اور قوم کے وقار کو بلند کیا اپنے ایکشن سے ماشاء اللہ دور میں بھی، وہ ہمارے ہیروز ہمیشہ رہے. پاکستان زندہ باد.